العلم نور، العلم نور، العلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں. حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک کا استقبال کا طریقہ بتایا ہے، آج وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان مبارک کے آنے کی خوشخبری دیتے، جس طرح حضرت امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے. اس کے الفاظ اس طرح ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ماہ رمضان مبارک کے آنے کی خوشخبری دی اور خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بہت زیادہ بھلائی سے محروم رہا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث لوگوں کی ایک دوسرے کو ماہ رمضان کی مبارکباد دینے کی اثر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے آنے کے لیے دعا کرتے تھے. جب رجب اور شعبان کا مہینہ آ جاتا تو آپ یوں دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا. حضرات محترم، ابھی رمضان مبارک آنے میں 2 ماہ باقی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام رجب سے ہی رمضان مبارک میں اس میں داخل ہونے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 2 ماہ پہلے ہی رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم رمضان مبارک کا مہینہ پا لو تو اس کے اندر خوب روزے رکھو، خوب عبادت کرو، خوب اس کا استقبال کرو، ادب و احترام کرو. اس حدیث کو امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے ہدایت اور بھلائی کا چاند، ہدایت اور بھلائی کا چاند، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا. اس حدیث کو امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، ای سلمنی منہ حتی لا یصیبنی فیہ ما یقول بینی وبین صومہ من مرض او غیرہ وسلمہ لی حتی لا یغم حلالہ علی فی اولہ وآخرہ فینتبس علی صومی والفطر وسلمہ منی انت عصیمی من المعاصی فیہ. یا اللہ مجھے رمضان شریف سے سلامتی عطا فرما اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے مجھ سے سلامتی عطا کر، یعنی مجھے اس سے بچا کہ مجھے کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو، مثلاً بیماری وغیرہ کے وہ میرے اور اس کے روزے کے درمیان حائل ہو جائے، اور اسے مجھ سے سلامت رکھ حتیٰ کہ اس کے شروع اور آخر میں چاند مجھ سے بادلوں میں ہو جائے تو مجھ پر روزہ رکھنا اور چھوڑنا مشتبہ ہو جائے، اور اسے مجھ سے سلامت رکھ، یعنی مجھے اس ماہ میں گناہ کے ارتکاب سے بچا. یہاں یہ حدیث میں جو گناہ سے بچنے کی حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے امت کو تعلیم دینے کے لیے دعا فرمائی، ورنہ آپ علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں. ہمارا
یہی عقیدہ ہے اور عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا استقبال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا